بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 19 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی جیپ خاصی تیز رفتاری سے کساٹی گاؤں کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اب کتنا دور رہ گیا ہے یہ گاؤں؟ جولیا نے جو سائیڈ سیٹ پر موجود تھی پوچھا۔ 20-25 کلومیٹر تو ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں اب بے ہوشی سے بچانے والی گولیاں کھا لینی چاہیے، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ کساٹی گاؤں ہماری منزل نہیں ہے، اصل منزل کا سفر اس کے بعد شروع ہوگا۔ ہم وہاں کچھ دیر رکیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، اس لیے وہاں پہنچ کر ہی یہ سارے کام ہوں گے، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے گاؤں کے کچے پکے مکانات نظر آنا شروع ہو گئے۔ جیپ تیزی سے اس گاؤں کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اور پھر ان کی جیپ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ایک موڑ پر رینجرز کی یونیفارم میں ملبوس 2 آدمی جن کے ہاتھوں میں گنیں موجود تھی آگے بڑھ کر انہیں ہاتھوں سے رکنے کا اشارہ کیا تو عمران نے جیپ روک دی۔ ان کے پاس ایسے کاغذات تھے جن کے مطابق وہ ایک یونیورسٹی کے ریسرچ کرنے والے تھے۔ کاغذات کو اگر چیک بھی کر لیا جاتا تو وہ درست ثابت ہوتے، اس لیے عمران مطمئن تھا۔ اس کے جیپ روکتے ہی ایک آدمی جس نے انہیں روکا تھا ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کو کاندھے سے لٹکایا اور جیپ میں ہاتھ ڈال کر وہ تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا۔ عمران نے بٹن دبا کر جیپ کے شیشے نیچے کیے۔ کیا بات ہے، کیوں روکا ہے تم نے ہمیں؟ عمران نے قریب آتے ہوئے اس آدمی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی کوئی جواب دیتا اس آدمی نے دایاں ہاتھ گھمایا اور اس کے ساتھ اس ٹرک کی آواز سنائی دی اور پھر جیسے اچانک بجلی چلے جانے سے گپ اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، اس طرح عمران کو بھی یوں محسوس ہوا جیسے اس کے حواس پر گہری سیاہ چادر ڈال دی گئی ہو۔ پھر یہ چادر آہستہ آہستہ سرکتی چلی گئی، لیکن عمران کے ذہن میں روشنی پھیلنے کی رفتار بے حد آہستہ تھی۔ پھر جیسے ہی عمران کا شعور پوری طرح جاگا، اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم کو صرف ہلکا سا جھٹکا لگا۔ ابھی اس کا جسم پوری طرح حرکت میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی اور یہ دیکھ کر اس کا ذہن پھاگ سے اڑ گیا کہ وہ جیپ کے بجائے کسی خیمے میں موجود تھا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب بے ہوش تھے اور عمران کو جس انداز میں ہوش آیا تھا اس سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اینٹی گیس سے ہوش میں لایا گیا ہے۔ ساتھ ہی پڑے ہوئے میک اپ واشر اور اپنے چہرے پر موجود ٹھنڈک سے ہی اسے ایک لمحے میں ہی محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا میک اپ چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں اور میرے ساتھی کیوں اس انداز میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے قدرے گھبرائے ہوئے اور ہراساں سے لہجے میں کہا۔ تمہارا پاکشا سگریٹ سروس سے کیا تعلق ہے؟ اس لڑکی نے کہا۔ پاکشا سگریٹ سروس؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ ہمارا تعلق تو کافرستان نیشنل یونیورسٹی سے ہے۔ ہم یہاں وارنگل میں پیدا ہونے والے مسلسل طوفانوں پر ریسرچ کرنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے مکمل ماخذات ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی والے اسلحہ اور مشینی آلات لے کر نہیں چلتے، اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو، ورنہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، اس لڑکی نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسلحے اور آلات کے کاغذات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ آلات اس طوفان سے تحفظ کے لیے ہیں تاکہ اندر رہ کر ریسرچ کی جا سکے، اور اسلحہ اس لیے ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت کی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے آپ کاغذات دیکھ لیں، ان میں سرکاری طور پر ان چیزوں کو ساتھ رکھنے کا اجازت نامہ بھی موجود ہے۔ عمران نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، یہ لوگ ظاہر ہے پوری تیاری سے آئے ہوں گے، اس لیے ان پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں فوری ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس لڑکی کی کرسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے آدمی نے بڑے سخت اور شفاف سے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کافرستان کے معزز شہری ہیں، ہمارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، پھر آپ ہمیں ہلاک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ عمران نے لہجے میں بے پناہ حیرت کا تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ جوگندر، وہ کاغذات ان کی جیب میں ہوں گے، وہ لے آؤ، اس لڑکی نے اس آدمی سے کہا جس نے انہیں ہلاک کرنے کی بات کی تھی، اور وہ آدمی جس کا نام جوگندر لیا گیا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر چلا گیا۔ آپ کون ہیں؟ عمران نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میرا نام شاتری ہے اور میں سرکاری ایجنسی وائٹ برڈز کی چیف ہوں۔
اس لڑکی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ سرکاری ایجنسی؟ اوہ، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن آپ کو ہم پر کیوں شک ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ عمران نے کہا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیاں موڑ کر ہتھ کڑی کے درمیان موجود مخصوص بٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہلکی سی کٹک کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کھل گئی۔ اس نے ہتھ کڑی کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، البتہ اس کے دونوں ہاتھ ویسے ہی اس کے حکم میں موجود تھے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کسی مشن پر یہاں آ رہی ہے۔ تمہاری جیپ کو دہاڑوں میں ہمارے ایجنٹ نے چیک کیا اور ہمیں اطلاع دی، جس پر میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ تمہاری جیپ پر سیٹلائٹ کاشنز لگا دے، اور اس نے ایسا کیا۔ ہم نے اپنے آدمی کساٹی گاؤں بھجوا دیے، جنہوں نے تمہیں بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا۔ یہاں تمہارا میک اپ واش کرنے کی بے حد کوشش کی گئی۔ اس جدید ترین میک اپ واشر سے چیکنگ کی گئی، پھر ٹھنڈے پانی سے تمہارا چہرہ دھو کر تولیے سے رگڑا گیا، لیکن تمہارا چہرہ ویسے ہی رہا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم اگرچہ وہ نہیں ہو، لیکن بہرحال تم ان کے ساتھی ہو، اس لیے اب تم نہیں گو۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ ورنہ تمہاری کون لوگ کھاڑ ہے؟ لیکن بہرحال تم ان کے ساتھی ہو، اس لیے اب تم بھی مرو گے۔ کہ لوگ وہ کہاں ہے؟ ورنہ تمہاری کھال کوڑے سے دیر چھائے گی اور تم سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، شاطری نے فاخرانہ لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، یوگندر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دستی بیگ تھا۔ اس میں کاغذات موجود ہیں میڈم، اور میں نے چیک کر لیے ہیں۔ کاغذات تو اصل ہیں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوگندر نے بیگ کرسی پر بیٹھی ہوئی شاطری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاطری نے کوئی جواب دینے کی بجائے بیگ کھولا اور اس میں موجود کاغذات نکال کر انہیں دیکھنے لگی۔ کاغذات تو واقعی اصل ہیں، لیکن اب ان کا کیا کیا جائے؟ کیا انہیں دارالحکومت بھجوا دیا جائے؟ شاطری نے کہا۔ میڈم، انہیں ہلاک کر دیا جائے، یہ سب سے بہتر حل ہے۔ یوگندر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میری چھٹی حس بھی مجھے بار بار یہی کاشن دے رہی ہے، شاطری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ یوگندر نے پیچھے کھڑے مسلح افراد میں سے ایک سے مشین گن مانگی۔ اسی لمحے عمران نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہا تھا۔ حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ہاتھی ہوش میں آ جائیں، لیکن یوگندر اور شاطری نے جس فیصلہ کن لہجے میں بات کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دیں گے۔ عمران یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور دوسرے لمحے یوگندر چیختا ہوا ساتھ کھڑی شاطری سے جا ٹکرایا۔ عمران نے پوری قوت سے ہتھ کڑی اس کے مڑے ہوئے سر کے عقبی طرف سائیڈ پر ماری تھی کہ وہ قریب کھڑی شاطری سے جا ٹکرائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بجلی سی تیزی سے آگے بڑھا، اور دوسرے لمحے اٹھتا ہوا یوگندر اس کے ہاتھوں پر سوار اٹھتا ہوا عقب میں کھڑے دونوں آدمیوں سے ٹکرایا، جبکہ عمران کی ٹانگ سائیڈ پر ساتھ ہی گھومی تھی، اور تیزی سے اٹھتی ہوئی شاطری اس کی ٹانگ کی ضرب کھا کر ایک بار پھر چیختی ہوئی نیچے جا گری، جبکہ عمران نے کلا بازی کھا کر سیدھے ہوتے ہوئے ایک مشین گن جپٹ لی تھی، اور دوسرے لمحے خیمہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور دوسرے لمحے وہ خیمے کے کھلے دروازے سے باہر پہنچ گیا۔ وہاں دو جیپیں ایک سائیڈ پر کھڑی تھیں، جبکہ چار مسلح افراد تیزی سے دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ عمران نے ایک بار پھر مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، اور وہ چاروں ہی چیختے ہوئے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور سائیڈ پر دوڑتا چلا گیا، پھر چکر کاٹ کر وہ جیپوں کی عقبی سائیڈ سے ہوتا ہوا واپس اس خیمے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں ان چاروں کے علاوہ جو عمران کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے تھے اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ عمران نے چونکہ ان کے دلوں کے نشانے لیے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ یہ لوگ یا لمحے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور اس نے ایسا دانستہ کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور معمولی سی کوتاہی ان کے لیے پیغام اجل بن سکتی تھی۔ اس لیے اس نے خیمے کے اندر موجود یوگندر اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی فوری ہلاک قرار دیا تھا، جبکہ شاطری کی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس یوگندر کی جیپوں کی تلاشی لی تو اسے ایک شیشی ملی، اس پر اینٹی گیس کا لیبل موجود تھا۔ عمران نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور آگے بڑھ کر اس نے شیشی صفدر کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے یہی کارروائی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کی، اور آخر میں پڑی ہوئی صالحہ کی ناک سے شیشی ہٹا کر اس نے اس کا ڈھکن بند کیا
اور اسے جیب میں ڈال کر وہ خیمے سے باہر نکل کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے اسلحے اور آلات سے بھرے ہوئے دونوں تھیلے تو خیمے کے ایک کونے میں موجود تھے، لیکن ان کے پاس ایمرجنسی میڈیکل باکس بھی موجود تھا جو فرنٹ سیٹ کے نیچے باکس میں تھا۔ عمران نے سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے باکس میں موجود میڈیکل باکس اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ابھی تک ویسے ہی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے میڈیکل باکس چھتری کے قریب رکھ کر کھولا اور پھر اس میں سے سامان نکالا۔ اس میں پانی کی بوتل بھی تھی۔ اس نے پانی سے چھتری کی ٹانگوں کے زخم دھوئے اور پھر ان پر بینڈیج کر دی۔ آخر میں اس نے اسے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگا کر سامان واپس ویسے میڈیکل اسٹور میں رکھ دیا۔ اسی لمحے اس نے صفدر کو کسمساتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اینٹی گیس نے اب اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک سائڈ پر موجود کرسی اٹھائی اور چھتری کے قریب رکھ کر کرسی پر چھتری کو ڈال دیا اور خود باہر آ گیا۔ وہ اب اس پورے نخلستان کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ دوسرے خیمے میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک میز اور کرسی کے، البتہ ایک مشین وہاں موجود تھی جو چوتھی اور 7 کے لحاظ سے مانیٹرنگ مشین لگ رہی تھی۔ عمران آگے پہ آ گیا۔ پھر اس نے پورے نخلستان کا چکر لگانا شروع کر دیا، لیکن اس چھوٹے سے نخلستان میں سوائے کھجوروں کے چند جھنڈ اور ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ، 2 خیمے اور 2 جیپوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ عمران مڑ کر اس خیمے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ تنویر، جولیا اور صالحہ تینوں ہوش میں آنے کی صورتحال سے گزر رہے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر صفدر کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کی کھول دی اور پھر یہ کارروائی اس نے کیپٹن شکیل کے ساتھ کی۔ عمران صاحب، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ صفدر نے اڑتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں، لیکن وہ خاموش تھا۔ باقی ساتھیوں کو ہوش میں آنے دو، پھر بات ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ نے یہاں بہت بڑی زبردست جدوجہد کی ہے۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، جب سر پر پڑی ہو تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اٹھ کر بیٹھ جانے والے تنویر، جولیا اور صالحہ کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑیاں کھول دی۔ اور پھر جب وہ سب پوری طرح ہوش میں آ گئے تو عمران نے انہیں اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اس لمحے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ آپ نے واقعی جدوجہد کی ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ صورتحال واقعی بے حد نازک تھی۔ ان کی تعداد 4 تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر یہ سب عام لوگ نہیں تھے بلکہ انتہائی تربیت یافتہ تھے، اور یہ مار بھی اس لیے کھا گئے کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں ہتھ کڑیاں کھول کر اس طرح اچانک ان پر حملہ بھی کر سکتا ہوں، جبکہ یہ سب مسلح تھے اور میں غیر مسلح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور مجھے ہمت دی اور میں نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ ویسے صفدر کی بات اگر میں پہلے ہی مان لیتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ یہی کہ ہمیں کساٹی گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوشی سے بچانے والی گولیاں کھا لینی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت اسے یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ سراہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسی گاؤں میں ہی ہم پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ صفدر نے کہا، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اسے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ جولیا نے کرسی پر بے ہوش پڑی چھتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے اس لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ اس سے ہم نے مزید معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے سوائے خواتین کے باقی افراد باہر جا کر پیدا دیں گے۔ کسی بھی وقت کوئی اچانک یہاں آ سکتا ہے، اور صفدر تم ذات والے خیمے میں موجود فون اور میز پر موجود ٹرانسمیٹر اٹھا کر یہاں لے آؤ، عمران نے کہا۔ تو صفدر سارا ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی باہر نکل گئے، جبکہ جولیا اور صالحہ 2 کرسیاں اٹھا کر عمران کے قریب بیٹھ گئیں۔ اس کی ناک اور منہ بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی ٹانگوں کی بینڈیج تم نے کی ہے؟ جولیا نے اٹھتے ہوئے قدرے کسیلے لہجے میں کہا، ہاں، ورنہ جس رفتار سے اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا یہ ہلاک ہو جاتی، عمران نے جواب دیا۔ تم پہلے مجھے یا صالحہ کو ہوش میں لے آتے، ہم بھی تو یہ یقیناً بینڈیج کر سکتی تھیں، جولیا نے کسیلے لہجے میں کہا۔ اسے یقیناً اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ عمران نے نوجوان لڑکی کی زخمی ٹانگوں پر کی بینڈیج کیوں ہی ہے، اور صالحہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی
جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ مغرب میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والی جولیا اب اس حد تک مشرقی ہو جائے گی کہ ایسی باتیں میں اس کے نزدیک غیر اخلاقی بن چکی تھیں۔ حالانکہ صالحہ جانتی تھی کہ جولیا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران کا کردار کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود بات کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ سوری جولیا، تمہیں ہوش میں لانے اور پھر تمہارے سنبھالنے میں کافی وقت لگ جاتا، اور جس رفتار سے اس کا خون بہہ رہا تھا یہ ہلاک ہو جاتی، اس لیے مجھے مجبوراً اس کی فوری بینڈیج کرنا پڑی۔ البتہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عمران نے فقرے کا آخری حصہ بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی، اور شاطری کی طرف بڑھتی ہوئی جولیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ گو اسے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس انداز میں بینڈیج کی جائے، لیکن عمران کی اس بات نے شاید اس کی انا کو تسکین پہنچا دی تھی کہ عمران بہرحال اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جولیا نے دونوں ہاتھوں سے شاطری کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد شاطری نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر سیدھی ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے راہ نکل گئی۔ چونکہ اس کی دونوں ٹانگیں کافی حد تک زخمی ہو چکی تھیں، اس لیے وہ فوری حرکت نہ کر سکتی تھی۔ مگر تم تو ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے تھے، پھر غیر مسلح تھے، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ جوگندر کو بھی تم نے ہلاک کر دیا ہے؟ شاطری نے انتہائی حیرت اور قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہاں موجود تمہارے تمام آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ عمران نے کہا۔ تم کون ہو؟ کیا واقعی تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ لیکن وہ اصل لوگ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ شاطری نے رک رک کر کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، اور یہ مس جولیا نوافل واٹر ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف، اور یہ ہیں ان کی ساتھی مس صالحہ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم عمران نہیں ہو سکتے۔ میں نے 2 بار تمہارا میک اپ واش کیا، اور تمہارے بارے میں جو فائل ملی ہے اس میں درج ہے کہ تم ایسا خصوصی میک اپ کر لیتے ہو جو صرف پانی سے صاف ہوتا ہے، جس پر میں نے یہ کوشش بھی کر لی، لیکن تمہارا میک اپ واش نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم عمران نہیں ہو، شاطری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم نے عمران کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن فائل میں اس کی تفسیر موجود ہے، شاطری نے جواب دیا۔ کہاں ہے فائل؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جوگندر نے اسے وہیں رکھ دیا ہوگا، دوسرے کمرے میں میرے سامان میں، شاطری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس فائل میں انہوں نے میرے بارے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں لڑکیوں کے معاملے میں انتہائی شفاف واقع ہوا ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شفاق؟ کیا مطلب؟ شفاق سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاطری نے چونک کر کہا۔ مثلاً میں انتہائی شفاقی سے تمہارے سر پر بلیڈ چلا کر تمہیں گنجا کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بھی کسی عورت کے ساتھ شفاقی کا عمل ہے۔ تمہاری ایک آنکھ نکال سکتا ہوں، تمہارا ایک کان کاٹ سکتا ہوں، تمہارے چہرے پر اتنے زخم ڈال سکتا ہوں کہ کوئی تمہارے چہرے کو دیکھے تو اسے کئی روز تک خوف سے نیند نہ آئے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم یہ فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھوں شکست کھا گئی ہوں۔ تم جو کوئی ہو، مجھے اعتراف ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ہوشیار، تیز اور تجربہ کار ہو۔ نہ جانے وہ عمران کس انداز کا آدمی ہوگا جب تم جو صرف اس کے ساتھی ہو کر اس قدر ذہین اور تیز ہو۔ میں مشکور ہوں کہ تم نے میری ٹانگوں کی بینڈیج کی ہے۔ اب اگر تم مجھے گولی بھی مار دو تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری لائن میں زندگی اور موت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ شاطری نے کہا۔ اگر تمہیں گولی مارنا مقصود ہوتا تو اس وقت زیادہ آسانی سے تمہیں گولی ماری جا سکتی تھی جب جوگندر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ عمران نے کہا۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے معلومات حاصل کر لو گے، یہ تو ہماری بھول ہے۔ تم اگر میرے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی ادھیڑ دو تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو تم بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو، شاطری نے کہا۔ گڈ، تم واقعی بے حد حوصلہ مند لڑکی ہو۔ بہرحال یہ بتانے میں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ باقی 3 نقلستان میں تمہارا کیا سیٹ اپ ہے؟ عمران نے کہا۔ تم وہاں جا کر خود دیکھ لو، تینوں نقلستان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں، شاطری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تم واقعی تعاون کر رہی ہو، عمران نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے شاطری نے اس کے سوال کا تفصیل سے جواب دے دیا ہو۔ عمران کی اس بات پر نہ صرف شاطری بلکہ جولیا اور صالحہ کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تعاون؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاطری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا جواب بتا رہا ہے،
کہ تمہیں یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ قبرستان کی اتنی بڑی ایجنسی کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہیں کہ وہ چاروں نقلستانوں میں بیک وقت کام کر سکیں۔ جو افرادی قوت تمہارے پاس تھی تم نے یہاں ہمارے خلاف جھونک دی، باقی نقلستان خالی پڑے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی سمجھ لو۔ شاطری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن عمران نے اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والے حیرت کے تاثرات صاف دیکھ لیے تھے۔ گو اس نے ایک آئیڈیا کے طور پر یہ بات کی تھی، لیکن شاطری کا رد عمل بتا رہا تھا کہ عمران کی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیں گے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا کیا جائے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ شاطری کوئی جواب دیتی، عمران کی کوٹ کی اندرونی خفیہ جیپ میں موجود اس کے خصوصی ٹرانسمیٹر سے وائبریشن پھیلنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ کال آ رہی ہے۔ اس نے اندرونی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا تو اس پر واقعی کال آ رہی تھی، لیکن کال کا سگنل آواز کی وائبریشن کی صورت میں تھا۔ یہ انتظام عمران نے اس لیے کیا تھا تاکہ کسی نازک سچویشن میں سیٹی کی آواز مسئلہ نہ بن سکے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹائیگر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز دی۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی شاطری چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر یقین نہ آنے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ باس، میں کرشناس سے بول رہا ہوں، قبرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دارالحکومت چلا گیا ہے۔ یہاں آ کر ہیڈ کوارٹر کے افراد کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ یہاں ایک سیٹلائٹ فون موجود ہے جس میں میموری بھی ہے اور اس میں ٹیپ کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے۔ میں نے جب اسے چیک کیا تو میموری میں کال موجود تھی، اسے واش نہیں کیا گیا تھا۔ اس کال کو سننے پر انتہائی اہم بات سامنے آئی ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ کیسی بات، اوور، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹائیگر نے مادھو لال اور شاغل کے درمیان ہونے والی بات چیت دہرا دی، جسے سن کر عمران سمیت وہاں موجود سب افراد اچھل پڑے، کیونکہ اس بات چیت سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اصل مشن نہ کرشناس میں ہے اور نہ ہی ورنگل سرا میں، بلکہ اصل مشن رچنا نگر پہاڑی میں موجود لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا تھا۔ عمران کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی شاطری اور عمران کے سائڈ پر موجود جولیا اور سائلہ کے چہروں پر بھی انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ٹیپ ملی ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں باز، شاغل جانے سے پہلے مائکرو ٹیپ فون سے نکال کر ساتھ لے گیا ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ وہاں کی لیبارٹری تباہ کر کے رچنا نگر پہنچ جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ رچنا نگر کہاں ہے، اوور، عمران نے کہا۔ نہیں باس، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہمالیہ سلسلے میں ایک انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے جہاں کھاڑو نام کا ایک کافی بڑا مشہور شہر ہے۔ اس کھاڑوں سے شمال کی طرف دوسرا بڑا شہر رچنا نگر ہے۔ یہ ہمالیہ سلسلے کی ترائی میں ہے۔ اس کے ساتھ کسی پہاڑی میں لیبارٹری ہوگی، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، باقی میں نقشے میں چیک کر لوں گا، اوور، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو دوستو، آج کی یہ قصص یہیں ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور میرے